مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر کلام جاری ہے الحمدللہ. آج ادب بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی جو اولیاء کرام کے بارے میں لوگوں کے بیچ پھیلی ہوئی ہے اسے دور کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اولیاء اکرام آج کے دور میں نہیں ہیں. اولیاء اکرام تو پرانے زمانے میں رہا کرتے تھے. آج کے ماڈرن ورلڈ میں کسی ولی اللہ کا ہونا ناممکن ہے. اولیاء اکرام آج کے زمانے میں موجود ہیں ہی نہیں. اکثر لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہدایت کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عام ہدایت، نمبر دو خاص ہدایت. اکثر مسلمان اپنے آپ کو جس ہدایت پر وہ ہیں سمجھتے ہیں وہ عام ہدایت ہے. یعنی کہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین حق پر ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تو ہم ہدایت پر ہیں. یہ جو ہدایت ہے یہ عام ہدایت ہے. اکثر مسلمان اسی ہدایت پر ہوتے ہیں. عام ہدایت سب کے پاس موجود ہے یہ ہدایت. لیکن ہدایت کی ایک اور قسم ہے جو خاص ہدایت ہے. یہ جو خاص ہدایت ہے اس کا معنی ہے اللہ سے قریب ہو جانا، اللہ کی رضامندی پا لینا، اللہ سے جڑ جانا، اللہ کے ہو جانا، اللہ کی محبت حاصل کر لینا. اللہ کی محبت جس کو مل جائے وہ خاص ہدایت پر ہے ایسے کہا جائے گا. اب اکثر مسلمان یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے تھے وہ ان تک پہنچ گئی ہے. یعنی کہ آج کے مسلمان تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے تھے وہ پہنچ گئی ہے. آج کا مسلمان اسی ہدایت پر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. تو میرا سوال ایسے لوگوں سے ہے کہ جو ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اگر وہ آج کے مسلمان تک پہنچ گئی ہے تو آج کے مسلمان کا حال صحابہ اکرام کے حال سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے ہیں. مرتبے میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. مرتبے کے معاملے میں تو کمپیر کرنا جائز ہی نہیں ہے.
ہم حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جس پرہیزگاری کے ساتھ صحابہ اکرام زندگی گزارتے تھے، کہ آج کا مسلمان ایسی پرہیزگاری کے ساتھ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے؟ نہیں۔ جس قدر تعلق اللہ سے تھا صحابہ اکرام کا کہ ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے تو قبول ہو جاتی، ایسا تعلق تھا اللہ سے، قربت تھی اللہ سے، محبت تھی اللہ سے، کہ آج کا مسلمان اللہ سے ایسا تعلق رکھتا ہے، ایسی محبت خدا کے طرف سے اسے ملتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کا دل تو پاک تھا، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ غصہ، نہ شہوتیں، یعنی کہ نہ دنیا کی خواہشیں، کچھ بھی نہیں تھی دل میں، پاک دل رکھتے تھے۔ ایسا پاک دل تھا کہ اللہ سے تعلق ہو جاتا تھا اس دل کا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آج کا مسلمان ایسا پاک دل رکھتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسی ہدایت پر آج کا مسلمان ہے، یا پھر جو ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہدایت آج کے مسلمان تک پورے طور پر پہنچ گئی ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، نماز سکھانے کے لیے آئے تھے، روزہ رکھوانے کے لیے آئے تھے، حج کروانے کے لیے آئے تھے اور کچھ نہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عبادات کے ذریعے خدا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی قربت دلانے کے لیے آئے تھے، انسان رب کو پہچان جائے اس لیے آئے تھے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خاص ہدایت۔ تو سامعین اکرام، آج کل کے مسلمان کے پاس خاص ہدایت نہیں ہے، عام ہدایت ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کے جو اعمال ہیں، ظاہری اعمال، اس کا طریقہ مسلمان کے پاس ہے۔ اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں، یہ سب مسلمان کے پاس ہے، عام ہدایت، لیکن خاص ہدایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خاص ہدایت دینے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو خاص ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے ایسے شخص سے قریب کرتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ کسی اور لفظ میں بیان کیا جائے تو خاص ہدایت اللہ رب العزت ہمیشہ کسی ایسے شخص کے ذریعے عطا کرتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے تعلق تھا، تو جب صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خدا سے تعلق تھا آپ کی خدمت کی، آپ کے صحبت اختیار کی، آپ کے لیے جان و مال قربان کیا، تو اللہ کی طرف سے ان کو خاص ہدایت عطا کی گئی، قربت الہی ملی، اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی۔ خاص ہدایت اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے خاص ہدایت۔ تو آج اگر کوئی خاص ہدایت چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے رہ سکتا ہے وہ؟ کیا آپ کی صحبت اختیار کرنا آج ممکن ہے؟ کیا آپ کی خدمت میں جا کے ڈائریکٹ رہنا آج ممکن ہے؟ نہیں، عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کرے ایسا شخص جس کو خاص ہدایت ملنی چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول کے وارث بن کر جو اولیاء کرام آتے ہیں، جن کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے ذریعے آج کے دور میں بھی خاص ہدایت ملتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی صحبت میں جو رہے، آپ کی خدمت جنہوں نے کی، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص قربت عطا کی گئی، یعنی کہ خاص ہدایت مل گئی ان کو۔
اللہ تک پہنچنا ہی خاص ہدایت ہے۔ تو جو اولیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو عام ہدایت بھی ملتی ہے، خاص ہدایت بھی ملتی ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز بڑے ولی اللہ گزرے۔ آپ کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو صاف صاف لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا، آپ کے ذریعے عام ہدایت ملی، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ کی صحبت ہمیشہ اختیار کی اور خدا تک پہنچے۔ سیدنا بختیار کاکی قدس اللہ سرہ العزیز بڑے ولی اللہ بن گئے، کیسے؟ خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کی صحبت اختیار کر کے۔ سیدنا حمید الدین ناغوری قدس اللہ سرہ العزیز بڑے ولی اللہ بن گئے، کیسے؟ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں رہ کے، آپ کی خدمت کر کے، آپ کی صحبت کر کے۔ تو سامعین کرام، خدا کا یہ طریقہ ہے، خدا کی یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ کسی کو خاص ہدایت دیتا ہے تو ایسے کسی شخص کے ذریعے ہی دیتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسے نبی اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذریعے خاص ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ خاص ہدایت، یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کی ہدایت ملتی ہے۔ اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اب اولیاء کرام کا دور ہے، تو ان کا بھی اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے بھی خاص ہدایت عطا کی جاتی ہے، خاص ہدایت ان کے ذریعے ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں خاص ہدایت کا ذریعہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اولیاء کرام نہیں ہیں، وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں ہے، خاص ہدایت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، کسی کو اللہ قریب کرتا ہی نہیں ہے، خاص ہدایت کا دروازہ ہی اللہ نے بند کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام تو ہادی ہے، ہادی۔ جب تک اللہ ہادی رہے گا تب تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تو ہادی ہے نا، وہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ اولیاء اکرام آج کے زمانے میں نہیں ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہاں، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو ہدایت اولیاء اکرام کے بغیر بھی دینے پر قادر ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو کھانے کے بغیر بھی بھوک مٹانے پر قادر ہے، آپ کھانا کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ اللہ تو پانی کے بغیر بھی آپ کی پیاس مٹانے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، تو آپ پانی پینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہاں تو یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن اولیاء اکرام کے بارے میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو قادر ہے، بغیر ولیوں کے ہدایت دینے پر قادر ہے۔ نہیں، ایسے نہ کہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لیکن خدا کی سنت یہ ہے، خدا کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز وہ کسی کے ذریعے ہی کرتا ہے، کسی شخص کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے۔ جس طرح کھانے کے ذریعے بھوک خدا مٹاتا ہے، پانی کے ذریعے پیاس خدا مٹاتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام کے ذریعے آج کے زمانے میں خاص ہدایت اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو ختم کیجئے گا کہ آج کے دور میں اولیاء کرام نہیں ہیں۔ اور ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر یہ فرمایا، کئی حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنے بڑھ جائیں گے، زیادہ فتنے ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کم فتنے کے دور میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے ولیوں کو بھیجا اور لوگوں کو ہدایت عطا کی، تو آج جب فتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اور بھی بڑی ولایت والے اولیاء اکرام کو تشریف لانا چاہیے تاکہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ وہ
کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہدایت کا دروازہ اللہ بند کر دے. یہ تو قیامت کے وقت ہی ہوگا. وہ تو ہادی ہے ہادی. جب تک اللہ ہادی ہے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. اسی لیے امام احمد البوزیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآداب المرضیہ کے اندر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ زَمَانٍ رَجُلٌ کامل. ہر زمانے میں، فرمایا ہر زمانے میں ایک کامل ہستی موجود ہوتی ہے. یعنی اکمل اہل زمانے، یعنی کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ہوں گے ان میں سب سے کامل، ایمان میں کامل، عمل میں کامل، ادب میں کامل، اللہ سے قربت میں کامل. ایسے ایک ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں، کم از کم ایک تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ فرمایا. آگے فرمایا وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى، یعنی کہ اس معنی سے، یا پھر ہم نے جو معنی اس سے پہلے سمجھایا کہ آخری زمانے میں جب فتنے بڑھ جائیں گے تو اور بھی بڑی ولایت والے لوگ آنے چاہیے، کیونکہ جب کم فتنے تھے تو ہدایت دینے والے خدا نے بڑے بڑے ولایت والے اولیاء اکرام کو بھیجا. تو جب زیادہ فتنے ہوں گے تو بدرج اولا اللہ رب العزت کو ولیوں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ ہادی ہے، ہادی ہدایت دینے والا ہے. اس لیے فرمایا وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ وِلَایَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ اقوى وَأَعْلَى مِنْ وِلَایَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ. پچھلے زمانے کے جو اولیاء اکرام تھے ان سے بھی بڑی ولایت لے کر آج کے زمانے میں اولیاء اکرام کو آنی چاہیے. یہی فرمایا. تو سامعین اکرام، خلاصہ بس یہ ہے کہ اولیاء اکرام ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں اور رہیں گے. آج کے دور میں جو اولیاء اکرام آئیں گے وہ آج کے دور کے مطابق ہی چلیں گے. آج سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے تو سائنس کا علم بھی اللہ ان کو عطا کرے گا. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ سے متعلق جو علم ہے وہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا. ہر زمانے میں اولیاء اکرام اس زمانے کے مطابق ہی بھیجے جاتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. تو اولیاء اکرام ہر زمانے میں ہیں، ان کو ڈھونڈیں. مشکل تو ہے ڈھونڈنا، یہ تو ہم نے مانا، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کتنی چیزیں مشکل ہیں، کیا ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں مشکل ہونے کی وجہ سے؟ ڈاکٹر بننا مشکل ہے لیکن ہم کہتے ہیں کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے. انجینئر بننا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے، ارے چھوڑو یار، کون ڈھونڈے گا؟ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ کوشش کرنے سے اللہ پہنچائے گا ولیوں کے پاس؟ کیوں نہیں کہتے؟ کس نے ڈال دی یہ بات کہ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے تو مت ڈھونڈو، بیٹھے رہو؟ کس نے ڈالی دل میں یہ بات؟ شیطان نے. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب انسان یا پھر مسلمان اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے گا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کیونکہ اللہ کے ولیوں کی قدرت کے سامنے ایک شیطان تو کیا تمام شیطان مل کر آپ کو بہکانے نکلے تب بھی نہیں بہکا پائیں گے. کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کی قدرت سے بچاتے ہیں، اپنی ان کی کوئی قدرت نہیں ہوتی. اللہ کی قدرت ہی سے آپ کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ کی قدرت کے ذریعے ہی شیطان کو روکتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کے آگے کون ٹکے؟ اس لیے اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈیے گا اور ان سے قریب ہو جائیں، جڑ جائیں تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے. تو آج کے ویڈیو میں پہلا ادب ومن ادب المرید فرمایا امام بوزیدی احمد البوزیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآداب المرضیہ کے اندر ومن ادب المرید، مرید کے ادب میں سے ہے اللہ یکتم محبت اللہ ورسولہ وشیخہ واخوانہ، کہ اس کے دل میں جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، رسول اللہ کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولی اللہ کے لیے، اس کے پیر کے لیے جو محبت ہوتی ہے اور اس کے پیر بھائیوں کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کو نہ چھپائے، اس کو دل میں دبا کر نہ رکھے بلکہ اظہار کرے. کیوں اظہار کرے؟ کیونکہ اللہ دیکھتا ہے، اظہار کرنے کا طریقہ اللہ دیکھتا ہے، رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام بھی دیکھتے ہیں. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت میں، جس کو امام بوزیدی بھی نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، فرمایا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. اور کون دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. آگے فرمایا اور کون دیکھیں گے؟ والمؤمنون، خاص مومن بھی دیکھیں گے. خاص مومن، اللہ سے قربت رکھنے والے خاص مومن کون ہیں؟ اولیاء کرام بھی دیکھیں گے. عملکم، تمہارے عمل کو دیکھیں گے. کیا ہے وہ عمل؟ ای محبتکم، تمہاری محبت کیسی ہے خدا سے، رسول اللہ سے کیسی ہے، اللہ سے جو جڑ گئے اولیاء کرام ان سے تمہاری محبت کیسی ہے، کیسے اظہار کرتے ہو، یہ سب اللہ دیکھتا ہے. صوفیان کرام کے نزدیک اس کی تفسیر کچھ یوں ہے. آگے فرمایا وَإِظْهَارُهَا، تو کیسے اظہار کرے؟ اظہارها یکون بالخدمت والتعظیم والتحدث باللسان. 3 طریقے بیان کیے گئے اظہار کے، محبت اظہار کرنے کے 3 طریقے. نمبر 1 تحدث باللسان، زبان سے کہنا، محبت والے بول بولنا. صحابہ اکرام جب کلام کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کلام کی شروعات میں کہتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان یا رسول اللہ کہہ کے بات کو شروع کرتے تھے. تو اس طرح محبت کا اظہار کرتے تھے. تو آپ جب اولیاء کرام جو اللہ کے رسول کے وارث بن کر آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کی بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو جس طرح صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے اس طرح آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے بارگاہ میں محبت کا اظہار کریں. کہہ سکتے ہیں آپ بھی نفسی فداکم یا ولی اللہ، میں قربان آپ پر اے ولی اللہ، یا پھر فدا کا ابی و امی یا ولی اللہ، میرے والدین آپ پر قربان یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر قربان. ایسے کہہ کے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ تعظیم. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرتے تھے. تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یعنی کہ ولی اللہ کی خوب تعظیم کریں گے تو یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ بیان کیا خدمت کرنے کا. اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنا بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا ہی ہے. تو ادب سے محبت کے ساتھ خدمت کیجیے گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر ایک باب باندھتے ہیں جس کے اندر بہت سارے خادمین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کا نام ذکر کیا. ان میں سے پہلے نمبر پر ذکر کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن ہی سے خدمت میں رہ رہے تھے. ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. آگے فرمایا وکان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحبنا علیہ اذا قام البسہ ایاہما. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو نالین مبارک کی بھی خدمت کرتے تھے. کیسے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے تو نالین مبارک کو اٹھا کر ادب سے پہناتے تھے. وَإِذَا جَلَسَ حَطَّهُمَا وَجَعَلَهُمَا فِي ذِرَاعِهِ حَتَّى يَقُومَ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے بیٹھ جاتے تھے تو نالین مبارک کو نیچے رکھنے نہیں دیتے تھے. نالین مبارک کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر رکھ لیتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تب تک رکھتے تھے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نالین کی ضرورت نہ پڑ جائے، تب تک رکھتے تھے. آگے فرمایا وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرَ الْجُهَنِي صَاحِبَ بَغْلَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی ایک خادم موجود تھے. کون؟ سیدنا عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس طرح خدمت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے صحابہ کرام. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے تعلق تھا اور خدا کی قربت کا وحید راستہ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی صحبت اختیار کرنا. خدا کی رضامندی پانے کا وحید راستہ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہی راستہ ہے.
تو جب آپ اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے وارث بن کر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی رضامندی آپ کو ملے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی پا لینا ہی اللہ کی رضامندی پانا ہے۔ اگلا ادب، ومن ادب المرید اللہ یسرع فی الجواب اذا شاورہ شیخہ فی امر دینی او دنیوی۔ فرمایا کہ مرید کے ادب میں سے ہے کہ جب اللہ کے ولی اس سے کوئی مشورہ لے، دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں کوئی بھی مشورہ لے، تو جواب دینے میں جلد بازی نہ کرے، اور یہ بھی نہ سوچے کہ اللہ کے ولی کو تو معلوم ہونا چاہیے، وہ ہم سے کیوں مشورہ لے رہے ہیں، یہ نہ سوچے۔ اس لیے نہیں مشورہ لے رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، بلکہ اس لیے مشورہ لے رہے ہیں کیونکہ مشورہ لینا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ صحابہ اکرام سے مشورہ کریں آپ۔ تو اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے اولیاء کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آتے ہیں، وہ اپنے مریدوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو جب مشورہ کریں تو آپ جلد بازی میں کچھ غلط بات نہ کرتے ہیں، غلط مشورہ نہ دیں۔ فرمایا فَإِن فَهِمَ مُرَادَهُ فَلْيُجَابِهُ، اگر کیا پوچھا جا رہا ہے، کس معاملے میں مشورہ لیا جا رہا ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بات اور اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے، بہترین مشورہ آپ کے دل میں آ رہا ہے، تب آپ جواب دیں، مشورہ دیں۔ وَإِلَّا فَلْيَقُلْ لَهُ أَنْتَ أَعْرَفُ النَّاسِ يَا سَيِّدِي، میرے آقا آپ سب سے بہتر جاننے والے ہیں، یوں کہہ کے خاموش رہ جائے۔ اگر مشورہ سمجھ میں نہ آئے یا پھر جواب نہ معلوم ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے اور کہے انت اعرف الناس یا سیدی۔ اگلا ادب اہمیت العہد معہم، یعنی کہ ولی اللہ سے جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ویسے عام لوگوں سے بھی جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا ہی ہے، تو ولی اللہ سے جب وعدہ کرتے ہیں تو بدرجہ اولا پورا کرنا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں سے یوں کہنا کہ ہم کل کر دیں گے یا ولی اللہ، یہ بھی وعدہ ہے۔ وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا تب بھی یہ بھی وعدہ ہی شمار کیا جائے گا، تو اس لیے جب ان سے آپ کہتے ہیں کہ کل کر دیں گے تو ضرور کیجئے گا۔ اگلا ادب ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے جب آپ کلام کرتے ہیں تو دھیمی آواز میں، پست آواز میں بولا کریں، چلا کر نہ بات کریں۔ اور آج کل تو فون کا زمانہ ہے، تو اگر اللہ کے ولی، آپ کے پیر، آپ کے شیخ آپ کو فون کرتے ہیں تو یوں ہی لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے نہ بات کریں، پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، پھر کلام کریں دھیمی آواز میں ادب کے ساتھ، اور فون اٹینڈ کرتے ہی ہلو السلام علیکم ایسے کچھ نہ کہیں، بس انتظار کریں وہ پہلے بولیں گے، یا پھر دھیمی آواز میں آپ شیخنا، جی سرکار، جی یا ولی اللہ، ایسے دھیمی آواز میں بول سکتے ہیں تاکہ وہ آپ سے کلام شروع کر سکیں، یہ ادب ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے ولی آپ کو کوئی میسج کریں تو اس کو بھی لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، جس طرح عام لوگوں کا میسج کھول کر آپ دیکھتے ہیں ایسے کھول کر نہ دیکھیں، اٹھ کر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں بہتر ہے، اور دیکھیں پھر ادب کے ساتھ رپلائی بھی کریں۔ ہمیشہ اللہ کے ولی سے کلام ہو رہا ہے، اللہ کے ولی کا میسج آیا ہے، ایسے سوچیں گے تو ادب آٹومیٹک ظاہر ہو جائے گا۔ اگلا ادب، جب اللہ کے ولیوں کا تذکرہ آپ کرنا چاہتے ہوں، یعنی کہ ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں، تو اچانک بات کرنے کا موڈ آ گیا، بات کر لیا، یوں ہی بات کر لیا، ٹائم پاس کے لیے بات کر لیا، کھاتے کھاتے بات چھڑ گئی، بات کر لیا، ایسے نہیں، بلکہ بات کرنے کی نیت سے بیٹھیں، یعنی کہ ان کے بارے میں تذکرہ کرنے کی، ان کا ذکر کرنے کی نیت سے وضو کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، پھر الگ ہو جائیں۔ یہ ادب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اگلا ادب، جب بارگاہ ولایت میں آپ ہوتے ہیں تو وضو کا خیال ہمیشہ رکھا کریں،
یہاں پر وضو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ہم نے نہیں کہا. ہم ادب کی بات کر رہے ہیں. اللہ سے جن کا تعلق ہے، آپ ان کی بارگاہ میں ہیں تو باوضو رہیں گے تو آپ باادب رہیں گے. اور جب ولی اللہ کو چھونے کا موقع آ جائے تب تو ادب لازم ہی لازم ہے، ضرور وضو کر کے ہی چھوئیں. اگلا ادب ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ تقدیم کسی بھی معاملے میں آپ کی نہ ہو جائے. تو آج کل کار میں سفر کرنے کا زمانہ ہے، تو جب آپ ولی اللہ کی کار جاتے ہوئے دیکھیں، اس میں اللہ کے ولی سوار ہو، تو آپ اس کار کو اوورٹیک نہ کریں. یہ سب بے ادبی شمار کی جائے گی، اس کا خیال رکھیں. اگلا ادب ومن ادب المرید اللہ یستعمل دارا ولا لباسا ولا فراشا ولا بہیمتا ولا بلدتا ولا غیر ذلك احسن من دار شیخه او لباسه او فراشه او بہیمته او بستانه مثلا. یعنی کہ مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جو اس کے پیر کے چیزوں سے افضل ہو. یعنی کہ اللہ کے ولی اپنے استعمال میں جو چیز رکھتے ہیں اس سے بھی بہتر چیز مرید لے کر استعمال نہ کرے. جیسے گھر، اللہ کے ولی جو گھر میں رہتے ہیں، آپ اس سے بھی بڑا گھر بن کے نہ رہیں. یہ بے ادبی ہے. حرام حلال کی بات نہیں کر رہے، ادب کی بات کر رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. مرید یہ گوارا نہیں سمجھتا، مرید کا دل قبول ہی نہیں کر سکتا اس بات کو. اللہ کے ولی جس گاڑی کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی بہتر گاڑی آپ استعمال نہ کیجیے گا مرید ہوتے ہوئے. اللہ کے ولی جو کپڑا پہنتے ہیں اس سے بھی بہتر اعلیٰ کپڑا آپ نہ پہنیے گا، کیونکہ آپ مرید ہیں، اس لیے نہ پہنیے گا. یہ بے ادبی ہے. اسی لیے بعض اولیاء اکرام کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہتر سے بہتر گاڑی خریدیں گے، بہت بڑے گھر میں رہتے ہوں گے. کس لیے؟ مریدوں کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ مرید بے ادبی نہ کر بیٹھ جائے، تاکہ مرید بھی بہتر سے بہتر گھر لے پائے، تاکہ مرید بھی بہتر سے بہتر گاڑی میں سوار ہو کر جا سکے. اس لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے. نعوذ باللہ، اولیاء اکرام دنیا کی ہر خواہش سے پاک ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرید ہوتے ہوئے مرید کے ادب میں سے ہے کہ اللہ کے ولی جو چیز استعمال کرتے ہیں اس سے بھی بہتر چیز مرید استعمال نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ فالمرید الحقیقی ينزل نفسه منزلة العبد الذلیل وينزل شیخه منزلة السید الجلیل. کیونکہ سچا مرید اپنے آپ کو ایک ادنا سا غلام سمجھتا ہے اور اپنے پیر کو، ولی اللہ کو آقا سمجھتا ہے. تو ایک غلام آقا سے بہتر گاڑی میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک غلام آقا سے بھی بہتر گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک غلام اپنے آقا سے بھی بہتر کپڑے کیسے پہن سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، کسی بھی چیز میں تقدیم نہ ہو جائے، اس بات کا آپ خیال رکھیں. یہ ادب ہے. اگلا ادب ومن ادب المرید اللہ یرا نفسہ فوق احد من المسلمین فضلا عن اخوانہ الفقراء. مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنے سے نیچے سمجھے. یہ تو دور کی بات ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے پیر بھائیوں سے بھی بہتر سمجھے، یہ تو دور کی بات ہے. مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان سے بھی افضل میں ہوں، یہ مرید نہ سمجھے. یہ بہت بے ادبی والی سوچ ہے. پیر بھائیوں کے بارے میں تو ایسا سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ہی ولی اللہ کی بارگاہ میں جو رہتے ہیں ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ گمان کرنا کہ میں ان تمام مسلمانوں سے یا پھر کسی ایک مسلمان سے میں بہتر ہوں، یہ سوچ بہت بڑی بے ادبی والی سوچ ہے. ایسی سوچ آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور کر دے گی. تو کیسی سوچ رکھے مرید؟ سب سے حقیر میں ہوں، مسلمانوں میں مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں. اس طرح خاکساری والی، انکساری والی سوچ آپ رکھیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اگلا ادب وَأَحْسِنْ صَلَاةَ جَوَارِحِكَ. ضروری ادب ہے، یعنی کہ
تمہاری جسمانی نماز کو بہترین طور پہ پڑھو۔ جسمانی نماز سے مراد ہم جو نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ جسمانی تو ہے، وہ جسم سے تو پڑھتے ہیں، جو حرکات ہیں سجدہ کرنا یہ سب جسم کا کام ہی تو ہے۔ وَأَحْسِنْ صَلَاةَ جَوَارِحِكَ، تمہاری جو جسمانی نماز ہے اس کو بہترین طور پہ ادا کرو۔ وَاحْتَفِظْ عَلَيْهَا، اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ اس پر دائم قائم رہو۔ لِيُصَلِّي قَلْبُكَ، تاکہ تمہارا دل بھی نماز پڑھنے لگے۔ دل کی بھی ایک نماز ہے جس کی کیفیت، جس کے تفصیلات اللہ کے اولیاء اکرام ہی جانتے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ دل کی بھی ایک نماز ہے۔ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَوَارِحِ وَسِيلَةٌ لِصَلَاةِ الْقُلُوبِ، کیونکہ جو جسمانی نماز ہے وہ تو ایک وسیلہ ہے۔ کس کا وسیلہ؟ دل کی نماز تک پہنچنے کا ایک وسیلہ۔ یہی تو مقصد ہے۔ نماز جسم سے پڑھتے رہیں یہ تھوڑی مقصد ہے۔ نماز اس طرح ادا کریں تاکہ آپ کا دل بھی عبادت میں لگ جائے، دل بھی اللہ سے جڑ جائے، دل بھی نماز پڑھنے لگے۔ دل کی نماز کی جو تفصیلات ہیں وہ اولیاء اکرام بہتر جانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر بھی یہ سب باتیں ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قال تعالی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے نماز۔ اب یہاں پر نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ اگر ظاہری جسمانی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ مراد ہے تو اس کا معنی ہے جو ظاہری گندگیاں ہیں، جو ظاہری بے حیائی ہے انسان کے اندر وہ دور ہو جاتی ہے، اس سے رک جاتا ہے انسان۔ خاص کر کے جو لوگ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو ان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں جو وسوسہ آتا ہے یا پھر اولیاء اکرام کے بارے میں جو بے ادبی والی سوچ آتی ہے، ان سب سے حفاظت ملے گی ظاہری نماز کے ذریعے، ظاہری نماز کے ذریعے۔ اور جو قلب کی نماز ہے، اگر اس آیت سے مراد الصلاۃ سے مراد صلاۃ القلب لیا جائے تو جو باطنی گندگیاں ہیں انسان کے اندر، حسد، کبر، کینہ، بغض، غصہ، شہوتیں، دنیا کی خواہشیں، ان سب سے حفاظت مل سکتی ہے اس نماز کے ذریعے۔ تو اس نماز کو سیکھنے کے لیے اولیاء اکرام کے پاس جانا ضروری ہے۔ یہی فرمایا امام بوزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر۔ اگلا ادب فرغ قلبک من الشہوات، اپنے دل کو شہوتوں سے پاک کرو، خالی کرو، یعنی کہ پاک کرنے کی کوشش ہی انسان کر سکتا ہے۔ آپ کوشش میں لگے رہیں گے، دل کے اندر جو دنیا کی خواہشیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کے ولی کی نظر کبھی پڑ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ کوشش کرتے رہیے گا، یہی بارگاہ ولایت میں رہنے کا ادب ہے کہ مرید ہمیشہ اپنے دل کو دنیا کی خواہشیں، شہوتوں سے پاک کرنے کی کوشش میں رہے، یہی ادب ہے۔ اگلا ادب وَمِنْ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَنْ يُحِبَّ بِحُبِّ الشَّيْخِ وَأَنْ يُبْغِضَ بِبُغْضِهِ، مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ پیر کی پسند میں اپنی پسند رکھے، یعنی کہ پیر ولی اللہ جس چیز سے محبت کریں، جس چیز کو پسند کریں، مرید بھی پسند کرے۔ وَأَنْ يُبْغِضَ بِبُغْضِهِ، جس چیز کو پیر پسند نہیں کرتے اس کو مرید بھی نہ پسند کرے۔ وَيَفْرَحَ بِفَرَحِهِ، یعنی کہ اللہ کے ولی کی خوشی میں مرید کی خوشی ہو۔ وَيَحْزُنُ بِحُزْنِهِ، اور اللہ کے ولی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو مرید کو بھی تکلیف ہو جائے۔ یہ ہے سچے مرید کی پہچان۔ وَمَنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، جس کا حال اس کے برخلاف ہوتا ہے، فَهُوَ مُرَائِن، وہ تو دکھاوے والا ہے، ریاکاری کرنے والا ہے، منافق، وہ تو منافق کی طرح ہے۔ لَيْسَ لَهُ اِقْتِدَاءٌ بِالشَّيْخِ، اس نے تو ولی اللہ کی پیروی کرنا شروع ہی نہیں کیا۔ وَكَيْفَ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يُحِبُّ مَا أَبْغَضَهُ شَيْخُهُ، اللہ تک ایسا شخص کیسے پہنچ سکتا ہے جو ولی اللہ جس چیز کو چاہتے ہوں اس کو نہ چاہتا ہو، یعنی کہ
جس چیز کو ولی اللہ پسند کرتے ہو، اگر مرید اس چیز کو نہ پسند کرے تو ایسا مرید اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ جس چیز کو ولی اللہ نہ پسند کرتے ہو اس چیز کو اگر مرید پسند کرنے لگے تو ایسا مرید اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچے گا۔ تو سچا مرید وہ ہے جس کی خوشی ولی اللہ کی خوشی میں ہو، جس کی تکلیف ولی اللہ کی تکلیف سے ہو، جس کی محبت ولی اللہ کی محبت سے ہو، یعنی کہ جو چیز ولی اللہ چاہتے ہیں وہ بھی چاہے، جس چیز کو ولی اللہ نہ پسند کرے وہ بھی نہ پسند کرے۔ یہ سچا مرید ہے۔ تو یہی ادب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ خلاصہ کلام بس یہ ہے کہ آپ جب بارگاہ ولایت میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس شعور کے ساتھ ہر کام کریں کہ آپ ولی اللہ کے ساتھ ہیں۔ کلام کرتے ہیں تو اس شعور کے ساتھ کریں کہ اللہ کے ولی سے کلام ہو رہا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں ان کے طرف، نظر کرتے ہیں ولی اللہ کے طرف، تو اس شعور کے ساتھ نظر کریں کہ رب العالمین کے ولی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اس شعور کے ساتھ ہر معاملہ انجام دیں گے، اس شعور کے ساتھ دیکھیں گے، کلام کریں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تو ضرور آپ کے ہر حرکت میں ادب ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔